الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں انتہائی افسوسناک خبر آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں سعودی علماء کی طرف سے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کو فروغ دینے والا اور اسلام کے خلاف نظریات کی اشاعت کرنے والا قرار دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ اگرچہ یہاں ملکی سطح پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ العالی نے سعودی سفیر سے ملاقات کر کے اس عنوان پہ بات بھی کی ہے، مگر اس وقت ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک نمائندہ وفد تشکیل دے کر حکومت سعودیہ کے صاحب اقتدار لوگوں سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں، اس لیے کہ تبلیغی جماعت علماء دیوبند کی قائم کردہ تنظیم ہے اور امن و آشتی کو فروغ دینے والی تنظیم ہے۔ امن اور سلامتی کا جو اسلام کا عالمی پیغام ہے، اس پر شاید کسی اور تنظیم کا اتنا عمل ہو جتنا کہ اس تنظیم کا عمل ہے۔ یہی وہ تنظیم ہے جن کے پوری جماعتوں کو ذبح کیا گیا اور ان کے سال لگاتے ساتھیوں کو کلہاڑوں سے قتل کر دیا گیا، مگر نہ کوئی احتجاجی جلسہ ہوا، نہ ریلی نکلی، نہ کوئی جلوس نکلا، نہ کوئی روڈ بلاک ہوا، نہ دھرنا ہوا، بلکہ قاتلوں کو وہی دعائیں دے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جماعت نے زندہ کیا ہے۔ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینا اور بدتمیزی کرنے والوں کو بھی دین کی تبلیغ کرنا اور اپنا خرچہ، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال لگا کر اسلام کا پیغام دینا اس تنظیم کا خاصہ ہے۔ آج کوئی اگر اسے دہشت گردی کو فروغ دینے والا قرار دیتا ہے تو ہم تو یوں کہیں گے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، جو حقائق سے بالکل آگاہ نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ اس تبلیغ کا منشور کیا ہے، اس کے کام کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ مگر ہم اتنے مایوس بھی نہیں ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ حکومت سعودیہ نے بلکہ سعودی علماء نے اس سے پہلے بھی ایک وقت پر علماء دیوبند کے خلاف فتوی کفر صادر فرمایا تھا، اور پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو اصل حقائق سے آگاہ کیا تو انہوں نے اپنا یہ فتویٰ واپس بھی لیا اور علماء دیوبند کو اہل سنت والجماعت قرار دیا، جس کی پوری دستاویز المہند علی المفند کی صورت میں موجود ہے۔ آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اگر علماء حرمین کو، سعودی علماء کو پوری طرح سے تبلیغی جماعت کے اصول و ضوابط اور ان کے عقائد و نظریات سے آگاہ کیا جائے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا فتویٰ واپس لیں گے، اور گزشتہ جمعے میں لکھے ہوئے خطبے کو جو انہوں نے پڑھ کے سنایا، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف بھی خطبہ لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیں گے اور اپنا یہ فتویٰ واپس لے لیں گے۔ بہرحال ہم تمام مسلمان اس پر احتجاج کرتے ہیں حکومت سعودیہ سے کہ ایک ایسی عالمی تنظیم جن کا پیغام امن، سلامتی، اسلام اور خالصتاً انسانیت کی خیرخواہی اور دین کی اشاعت ہے، اس کے خلاف آپ ممبر و محراب سے اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہو تو یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور حکومت سعودیہ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔